لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حدثنا موسى بن اسماعیل، موسى بن اسماعیل بیان کرتے ہیں ہم سے، قال حدثنا ابو وانا، ہم سے ابو وانا نے بیان کیا، قال حدثنا موسى بن ابی عائشہ، ہم سے موسى بن ابی عائشہ نے بیان کیا، قال حدثنا سعید بن جبیر، ہم سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، عن ابن عباس، ابن عباس سے، فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، لا نہ تحرک، تم حرکت دو، بھی ساتھ اس کے یعنی وحی کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجلا کہ تم جلدی کرو، بھی ساتھ اس کے. قال وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعالج من التنزیل شدتاً، یعالج پاتے تھے، من التنزیل وحی کے اترنے کو، شدتاً شدت کے ساتھ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی. تو وکان مما یحرک شفتیہ، آپ تھے اس میں سے جو حرکت دیتے اپنے دونوں ہونٹوں کو، یعنی جب آپ پہ وحی اتر رہی ہوتی تھی تو اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ یعنی تیزی سے ہلانا شروع کر دیتے. فقال تو کہا ابن عباس نے، فانا تو میں، احرکہما حرکت دیتا ہوں ان کو، لکا تمہارے لیے، کما جیسا کہ، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحرکہما وہ حرکت دیتے تھے ان کو. وقال سعید بن جبیر کہتے ہیں، انا میں، احرکہما حرکت دیتا ہوں ان کو، کما جیسا کہ، رأیتو میں نے دیکھا، ابن عباس کو، یحرکہما وہ حرکت دیتے تھے ان کو. فحرکا تو انہوں نے حرکت دی، شفتئی ہی اپنے دونوں ہونٹوں کو. فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے اتارا، لا تحرک نہ حرکت دو، بھی ساتھ اس کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل بھی کہ تم جلدی کرو ساتھ اس کے، انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کو جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کو پڑھوانا. قال فرمایا، جمعہ لکا یعنی جمع کرنا اس کو آپ کے لیے، فی صدر کا آپ کے سینے میں، وتقرأہ اور تم پڑھو گے اس کو، فاذا قرأناہ پھر جب ہم پڑھ لیں اس کو، فاتبع تو آپ پیروی کریں، قرآنہ اس کے پڑھنے کی. قال فرمایا، فاستمع لہ تو غور سے سنو اس کو، وانصت اور خاموش رہو، ثم پھر، انا یقیناً، علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کو بیان کرنا، ثم پھر، انا علینا ہمارے ذمہ ہے، ان تقرأہ کہ تم پڑھو اس کو. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ذالک اس کے بعد، اذا اتاہ جبریل جب آتے آپ کے پاس جبریل، استمع تو غور سے سنتے، فاذا انطلق جبریل پھر جب چلے جاتے جبریل، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کما قرأہ جیسا کہ جبریل پڑھتے تھے اس کو. اب اس حدیث میں ہم پہلے تو سمپل ہے سند دیکھتے ہیں، اس میں حدثنا بھی ہے، قال بھی ہے. اس حدیث کے راوی ابن عباس ہیں. ابن عباس مفسر قرآن ہے. وہ قرآن پاک کی سورۃ القیامہ کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث لائے ہیں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اس بات کی تلقین کی گئی، یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیں، یعنی جب آپ کو سنایا جا رہا ہو تو آپ صرف سنیں، ساتھ نہ پڑھیں. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس طرح کرتے کہ جب بہت اچھی کوئی قرات کر رہا ہو تو ساتھ گنگنانے لگتے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں زبانی یاد ہوں وہ ہم دوسرے کو بتانے کے لیے کہ ہم کو آتی ہیں، ہم بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک کے سننے کا ایک ادب ہے، احترام ہے، اور وہ کیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو صرف غور سے سنو. تو گویا وحی کے اترنے کی کیفیت کا ایک اور پہلو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جب وحی اترتی تھی
تو آپ کو کیا حکم تھا کہ آپ غور کے ساتھ اس کو سنتے رہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اترنے کی جو شدت ہوتی تھی اس کا یوں علاج کرتے تھے کہ آپ اپنے ہونٹ ہلانا شروع کر دیتے تھے. یعالج جو ہے نا معالجہ کرنا، یعنی کس کا؟ شدت کا. کس چیز کی شدت؟ تنزیل کی شدت کا. وکان مما یحرک شفتیہ، اور آپ اس شدت کی وجہ سے ساتھ ساتھ اس کو زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے یا ہونٹ ہلاتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے ہونٹ کیسے ہلتے. اب یہ ہے استاد کی ضرورت. اور اگر وہ سلسلہ یوں چلتا رہتا، ہر راوی آگے، کیونکہ ہم نے تو اب کتابوں سے علم لینا شروع کر دیا نا، بتانے والے تو چلے گئے، ختم ہو گئے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی صحابہ کرام سے کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے کچھ سنا تو وہ حدیث بیان کرتے ہوئے، اس قصے کو روایت کرتے ہوئے ضرور مسکراتے تھے. عبداللہ بن عمر ایک خاص حدیث سناتے وقت اپنا بٹن کھول لیتے تھے یہاں کا، کہ جب میں نے آپ سے یہ سنا تھا تو آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا. اسی طرح کوئی خاص اشارہ ہوتا، کسی خاص مقام پر کوئی بات ہوتی تو اس کو بھی ساتھ وہ روایت کرتے تھے کہ ہم نے یہ بات، شوق کی بات ہے نا، جیسے آپ اپنے کسی دوست کا ذکر کرتے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ فلاں جگہ پر یہ بات کی تھی اور فلاں حالت میں. تو اسی طرح صحابہ کرام بھی اس ساری کیفیت کو بھی روایت کرتے. ابن عباس کہتے کہ میں اسی طرح تمہیں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں. کس کو بتاتے ہیں؟ یہ سعید بن جبیر کو. آپ کے ذہن میں پہلے سوال آیا ہوگا کہ صحابہ کرام ایک حدیث سننے کے لیے مصر جا رہے ہیں، دمشق جا رہے ہیں، اور حالانکہ خود بھی صحابی ہیں، کیا ضرورت تھی ان چیزوں کے لیے کہ ہم اس سے سنیں گے جس نے آپ سے سنا، تاکہ ہمیں وہ یہ بھی ساتھ بتائے کہ آپ کیا کر رہے تھے اور کیسے سنا رہے تھے. یہ ہے محبت، یہ ہے شوق. سعید بن جبیر جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں. چونکہ وہ اس وقت موقع پہ نہیں تھے، اس لیے ابن عباس اس موقع کی ساری ڈسکرپشن دیتے ہیں. کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے حرکت دیتے تھے. اب سعید جب آگے روایت کرتے قال سعید انا احرکہما، میں بھی ان کو حرکت دے کے بتاتا ہوں. کما رأیت ابن عباس، جیسے کہ میں نے ابن عباس کو ہونٹ ہلاتے دیکھا. یحرکہما، جیسے وہ حرکت دیتے تھے. فحرک شفتیہ، تو انہوں نے بھی اپنے دونوں ہونٹ ویسے ہی ہلائے. تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات اتاری کہ لا تحرک بہ لسانک، آپ قرآن سنتے وقت مت بولے. قرآن کو بھی نہ بولے تو غیر قرآن تو بول ہی نہیں سکتے. یعنی اگر یہ کہا گیا کہ قرآن سنتے وقت قرآن کو بھی نہ بولیں تو باتیں کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں اس وقت میں. لتعجل بہ، اور آپ اس لیے بھی ذرا بولنے لگتے تھے کہ ذرا جلدی سے یاد کر لے، کہیں بھول نہ جائیں. انا علینا جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بے فکر ہو جائے، اس کو ہم جمع کریں گے. وقرآنہ، اس کو ہم پڑھوائیں گے. قال جمعہ لک، یعنی جمع کہاں کرنا؟ فی صدرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں. وتقرأہ، اور تم پڑھو گے اس کو. فاذا قرأناہ، جب ہم اس کو پڑھیں. فاتبع قرآنہ، تو آپ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس قرآن کی پیروی کریں، اس کو سنتے جائیں. قال، کہا، فاستمع لہ، غور سے سنو اس کو. وانصت، اور خاموش رہو. اس کا مطلب کیا؟ فاتبع قرآنہ، یعنی اتباع میں دو چیزیں آتی ہیں. کیا کیا؟ غور سے سننا اور خاموش رہنا. یہ ہے فاتبع قرآنہ. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم بتائیں گے اس کی وضاحت، اس کی تفسیر. تو سب سے پہلی تفسیر قرآن پاک کی کس نے کی؟ خود اللہ تعالیٰ نے. یعنی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروائی. اس لیے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو سارے کانٹیکسٹ سے الگ کر کے تفسیر کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور یہ کر نہیں سکتے آپ. یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. مثلا کوئی صلاۃ کا لفظ یہ کہے جی ڈکشنری میں اس کا معنی ہے پریئر، تو چلے بیٹھ کے دعا کر لیتے اور ہم سمجھیں گے ہماری نماز ہو گئی. تو ایسے نہیں، کیونکہ قرآن پاک اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں صلاۃ کی یہ تفسیر نہیں کی گئی جو اس صدی کے مفکرین بڑے بڑے دعووں اور نعروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ثم ان علینا بیانہ، اس کو بیان کرنا بھی، یعنی اس کو کھولنا بھی ہمارے ذمہ ہے. ثم ان علینا ان تقرأہ، یعنی تجھے پڑھا دینا اور اس کو بیان کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، جب یہ آیتیں اتری تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا اتاہ جبریل، جب بھی جبریل آتے استمع، غور سے سنتے. اس لیے پہلے دن اگر کوئی قرآن کی محفل میں بول پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بات پتہ چل جائے تو اجازت نہیں. فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ،
پھر جب جبریل چلے گئے قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو آپ بالکل اسی طرح پڑھ لیتے تھے جیسے جبریل آ کے پڑھتے، یعنی کچھ بھی نہیں بھولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی. لا